مرحبا مرحبا رسول اللہ مرحبا مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے نعت شریف کا چند اشعار سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد کچھ واضح اور نصیحت کی بات ہوگی۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے زبانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے زبانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بیدم وارسی کہتے ہیں، انہوں نے یہ کلام لکھا ہے۔ اس میں تو وہ شعر لکھے ہیں کہ انسان اگر سن کے سمجھ جائے تو ہیبت میں آ جائیں گے، اور واقعی انہوں نے سج کر کے بھی دکھایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بے دم تیری قسمت میں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، میرے آقا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اور اگلا شعر سماعت فرمائے۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا۔ انسان کی جب جان نکلتی ہے نا، ایسے وقت میں شیطان اس کو بہکانے آتا ہے، اور اللہ کے رسول پر جس کو سچا یقین اور سچی محبت اپنے اندر بسایا ہے وہی انسان وہاں بچ پاتا ہے، سب کوئی نہیں بچ پاتا ہے۔ آخری وقت میں شیطان پوری طاقت پوری قوت لگا دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ کھلا ہوا دشمن ایمان والوں کا کون ہے؟ شیطان ہے۔ یہ زندگی بھر کوشش کرتا ہے پیدائش سے لے کر کے موت کی شام تک کہ اس انسان کو کسی طرح بہکا کر کے اس کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ اگر نہ بہکا سکا ایمان والا مومن مرد یا مومنہ عورت شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا
جب جاگنے کا وقت آتا ہے، آخری گھڑی ہوتی ہے، اس وقت شیطان انسان کا شکل لے کر کے آتا ہے اور ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لاتا ہے، ایک ہاتھ میں شہد کا پیالہ لاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی بتا کیا چاہتے ہو، تم پانی پینا چاہتے ہو؟ کہتا کہ ہاں بھائی میرے دو پانی دو۔ تب تک شیطان کہتا ہے اس سے مانگنا جو تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارے گھر والے ہیں، خاندان ہے۔ تب تک وہ کہے گا کہ ہم سب کو بول بول کے تھک گئے، میری آواز آج کوئی نہیں سن رہا ہے۔ ایسے عالم میں شیطان کہے گا میں تمہیں پانی تو ضرور دوں گا لیکن میری چند شرط ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ بول اللہ ایک نہیں ہے معاذ اللہ، تب میں تمہیں پانی پلاؤں گا۔ اگر ایمان والا ہوتا ہے تو کہتا ہے شیطان تیرا پانی تجھے مبارک ہو، میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مر جانا گوارا کرتا ہوں لیکن تیرا پانی پی کر کے اپنا ایمان دینا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ یہ ایمان والوں کی بولی ہوگی۔ تب تک دوسرا راستہ اختیار کرے گا، کہے گا کہ چل اس کو نہیں کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اب تو کہہ دے کہ اللہ کا آخری نبی آخری پیغمبر نہیں ہے، میں تمہیں پانی پلاؤں گا معاذ اللہ۔ اب اگر ایمان والا ہے، پکا سچا ایمان اس کے پاس ہے، دنیا میں رہ کر کے سچے دل سے اللہ کو بھی مانا ہے، رسول کو بھی مانا ہے اور رسول پاک کے سیرت قانون سب کو مانا، تو اب وہاں کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، جا تیرا پانی تجھے مبارک ہو۔ اب ہم یہ جملہ کبھی نہیں کہیں گے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب تک شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی تو مت کہو، چل یہ کہہ دے کہ قبر کی دنیا میں حساب نہیں ہوگا، سوال و جواب نہیں ہوگا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا کچھ۔ تب تک وہ انسان کہتا ہے کہ ارے میں جان گیا، مان گیا، سمجھ گیا کہ تو ہی شیطان مردود ہے، میں تیرا پانی نہیں پیوں گا بلکہ پیاسا مر جاؤں گا اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں گا۔ بیدم وارسی کہتے ہیں کہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا۔ ایسے وقت میں عاشق کو رسول پاک کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اور میرے نبی فرماتے گئے میرے عاشقوں تم شیطان کی بات پہ ہاں مت کہنا، آگے بڑھ اور اپنے نبی کا چہرہ دیکھ اور نبی کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ دے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بچ کے رہے گا۔ راستہ ہے، آپ لوگ 10-20 منٹ دھیان ادھر رکھیے، ورنہ بولنے میں تو حقیقت بتا رہا ہوں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ میلاد ایسی جگہ پہ ہونی ہی نہیں چاہیے جہاں دماغ ذہن ادھر ادھر ہو جائے، لیکن خیر آئے ہیں تو 10-20 منٹ بیٹھیے، بس اس کے اندر ہی میں اپنی بات گفتگو ختم کروں گا۔ آگے سے سنیے کہ دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے اپنا تم نے بنایا ہے، دنیا میں مجھے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، آیا ہے یہ دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، آیا ہے
ہے یہ دیوانہ. کل بروز محشر اپنے نبی کے چادر کے نیچے چھپنے کی جس کو جگہ مل جائے گا، پھر اس چادر سے نکالنے کی کوشش کوئی فرشتہ بھی نہیں کریں گے. شاعر کہتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کرے وہ صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. میرے نبی کے دامن میں جو چھپ جائے گا پھر کسی کو نظر نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ وہاں نہیں پہنچیں گے. اللہ جانتا ہے کہ گنہگار ہے لیکن اپنے آقا کے دامن سے لپٹ گیا ہے، اس کی خطا معاف کر دو. تو کہ محشر کے میدان میں جو نبی کے چادر کے نیچے چھپ جائے گا پھر اس کو نکالا نہیں جائے گا، یہ بخشے جائیں گے. کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور شاعر کہتے ہیں بیدم وارسی کہ دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا میرے آقا، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، یہ ہے میرا دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. اگلا شعر دیکھیں. میں ہوش حواس اپنا اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا ہے یہ دیوانہ، تو نے جو کہا ہنس کے یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جوانہ. اور ذرا اجمیر کی دھرتی کو یاد کیجئے، وہی تو خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہ خواجہ غریب نواز کی تبلیغ اور محنت اور مشقت وہ رنگ لایا ہے کہ جدھر سے غریب نواز گزرے ہیں ہر طرف مسجد اور مدرسہ اور وہاں لوگ مسلمان موجود ہیں. جدھر سے جس راستے سے میرے خواجہ کا گزر ہوا اسی راستے میں آج بھی مسجد موجود ہے. یہ ان کے تبلیغ کا صدقہ ہے. اور آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم پر ضروری یہ بنتا ہے کہ جو دین سے دور ہو رہا اس کو دین میں داخل کیجیے. مثال کے طور پر آپ ایک آدمی سے ایک ہفتہ میں 6 دن یا 5 دن ملاقات کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، کھانا بھی کبھی کبھی کھاتے ہیں، اس کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ